الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم سل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی، ان تمام مخلوقات میں اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس اشرفیت اور اس فضیلت کے پیش نظر دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، جنہیں ہم جانتے ہوں، سمجھتے ہوں یا ہمیں ان کا علم نہ ہو، ان تمام مخلوقات کو اللہ پاک نے ہماری خدمت پر مامور کیا ہے۔ یہ زمین اللہ نے ہمارے لیے بنائی، آسمان اللہ نے ہمارے لیے بنایا، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ ساری مخلوقات اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی۔ اور اس بات کی وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ یہ پوری دنیا اپنی تمام تر حسن، خوبصورتی، لطافت، نزاکت اور خوبیوں کے ساتھ اللہ نے تمہارے لیے بنائی، تمہارے لیے پیدا کیے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے بنایا۔ سمجھدار آدمی کے لیے ان دو باتوں کے پیچھے ایک بہت بڑا پیغام، یہ پوری دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو آخرت کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، اس دنیا کے لیے اللہ نے بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت آئے گی تو زمین اور آسمان کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جیسے چٹائی لپیٹتے ہیں ہم لوگ۔ چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، بڑے بڑے پہاڑ، یہ سب روئی کے گالے کی طرح ہو جائیں گے۔ جو جاندار مخلوق ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، تو علماء لکھتے ہیں کہ جو حلال مخلوق ہوگی ان کو مٹی بنا کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور جو حرام مخلوق ہے ان کو مٹی بنا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو اعراف کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ پاک وہاں رکھیں گے، نہ جنت میں نہ جہنم میں، اعراف میں رکھیں گے۔ اور یہ جب پورا فیصلہ ہو جائے گا تو موت کو مینڈھے کی شکل دی جائے گی، اور مقام اعراف میں لا کر کے جنتیوں کو بھی دیکھنے کا حکم ہوگا، جہنمیوں کو بھی دیکھنے کا حکم ہوگا، اور یہ واضح کر دیا جائے گا کہ یہ موت ہے، اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یعنی موت کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، موت ختم ہو جائے گی۔ جنتی بے پناہ خوش ہوں گے، کیا موت نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور سب سے زیادہ اور بڑا صدمہ جہنمیوں کے لیے یہ ہوگا کہ اب ان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مرنا نہیں ہے، سزا کتنی بھی بڑی ہو جائے لیکن موت نہیں آئے گی۔ جہنم میں جہنمی جل کر کے کوئلہ ہو جائے گا لیکن مرے گا نہیں۔ تو ان الدنیا خلقت لکم، یہ پوری دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی، اور ہمیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا۔ آخرت کے لیے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا تو ہے، لیکن ہمیں اس دنیا کے لیے اللہ نے نہیں بنایا۔ ہمارا ٹھکانہ آخرت ہے، اور آخرت میں دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ تو یہ دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، جو بھی آیا ہے
وقتی اور عارضی طور پر آیا ہے۔ کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتے اور پیدا ہوتے ہیں تو مردہ پیدا ہوتے۔ کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا بچپن بھی ختم نہیں ہوتا، ان کو موت آ جاتی، پھر نوجوانی ہے، جوانی ہے، ادھیڑی ہے، بڑھاپا ہے، اس کے بعد تو کوئی درجہ نہیں ہے نا۔ نوجوانی کے بعد جوانی ہے، جوانی کے بعد ادھیڑی ہے، ادھیڑی کے بعد بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد بھی کچھ ہے۔ یہ آخری اسٹیج ہے، آخری اسٹیج ہے۔ اور اس عمر میں جب آدمی آتا ہے تو اس کی زندگی بے معنی ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ نہ دانت رہتے ہیں، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ ہاتھ پیر صحیح طریقے سے کام کر پاتے۔ اور زیادہ لمبی زندگی ہو جائے تو وہ پڑا رہتا ہے، صرف سانس چلتی رہتی ہے۔ یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاجگی اور معذوری سے پناہ مانگی ہے۔ آدمی دوسروں پر بوجھ ہو جائے، دوسروں پر بوجھ ہو جائے کہ اب اگر وہ پیشاب پاخانہ بھی خود نہیں کر سکتا تو ظاہر بات ہے یہ کام دوسروں کو کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کھا نہیں سکتا، ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے تو کوئی کھلائے گا، اور اگر چبا نہیں سکتا تو ظاہر بات ہے پھر اس کے لیے کیا تیار کرنا پڑے گا۔ ایسی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ حضور نے معذوری سے اور مخلوق پر آدمی بوجھ بن جائے ایسی زندگی سے پناہ مانگی۔ تو ہمیں اللہ نے اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، اور پھر اگر اللہ نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو ایک عجیب، یعنی ہمیں اجداد کا مجموعہ بنایا ہے۔ ہمارے ساتھ خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، سکھ بھی ہے، دکھ بھی ہے، راحت بھی ہے، درد بھی ہے، آرام ہے تو بے چینی بھی ہے، آدمی سویا ہے تو اسے جاگنا بھی ہے، پیٹ بھرا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اسے بھوک بھی لگتی ہے۔ ابھی پانی پی لیا، تھوڑی دیر کے بعد پیاس لگ جائے گی۔ یعنی ہماری ذات کو اللہ نے اجداد کا مجموعہ بنا دیا ہے، اور کسی چیز کو اللہ نے دوام نہیں دیا۔ اگر درد ہے تو ہمیشہ نہیں رہے گا، آرام ہے تو ہمیشہ نہیں رہے گا، نیند ہے تو ہمیشہ نہیں رہے گی، آدمی بیداری کی حالت میں ہے تو ہمیشہ نہیں رہے گا، آرام کی حالت میں ہے تو ہمیشہ آرام نہیں رہے گا، حالات بدلتے رہتے۔ اللہ نے ہمیں اجداد کا مجموعہ بنایا ہے، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی غمی طاری ہوتی ہے، اور کبھی ہم حساس بشاش ہوتے ہیں، اور کبھی انتہائی ناراضگی اور غصے کی حالت میں ہوتے ہیں کہ اچھی بات بھی بری لگتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اجداد کا مجموعہ بنایا ہے، اور ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نمونہ بنایا۔ آپ کی ذات گرامی ہم انسانوں ہی میں سے تھی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، قل، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح انسان۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ نے مجھے مقام نبوت اور رسالت عطا کیا ہے، اور تمہیں نبوت اور رسالت نہیں ملی۔ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، اور یہ مقام تم کو نہیں ملا ہے، ورنہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، مجھے تکلیف اور درد بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہوں۔ تم نکاح کرتے ہو تو میں نکاح کرتا ہوں، تمہارے ساتھ جو ضرورتیں لاحق ہیں وہ میرے ساتھ بھی لاحق ہے، میں تمہاری طرح انسان۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا کہ تھے وہ انسان ہی
لیکن اللہ نے ان کو اخلاق کے اعلی مقام پر فائز کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن کریم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو رشتہ دار تم سے رشتہ ناتا توڑے تم ان کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑو۔ سل من قطعک، اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات استوار رکھو، بنا کر کے رکھو، جوڑ کر کے رکھو۔ رشتہ داری میں قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے، رشتہ داری میں قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات استوار رکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی فراخی رکھے اور دنیا اس کو نیک نامی کے ساتھ یاد کرے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات استوار رکھے۔ آج ہم لوگ پیسے کے لیے تعلقات خراب کر لیتے، جبکہ پیسہ ملے گا کیسے؟ جب ہم رشتہ داری کو استوار کر کے رکھیں گے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کشادہ فراخ روزی عطا کرے، تنگ دستی سے، محتاجگی سے، غریبی سے اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دے، تو فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ، اور لوگ اس کو پیٹھ پیچھے بھی اچھائی کے ساتھ یاد کریں۔ منہ پر تو اچھے اچھوں کی ہمت نہیں ہوتی صاف اور سیدھی بات کہنے کی، لوگ چاپلوسی کی بات کرتے، لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ ابھی میں سیدھی سیدھی صاف صاف بات بول دوں گا یہ میرے پیچھے لگ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سماج میں سب سے برا آدمی وہ ہے جس کے ڈر اور خوف سے لوگ اس کے سامنے صحیح بات نہیں کرتے۔ وہ آدمی جس کے ڈر کی وجہ سے آدمی صاف اور سیدھی بات نہ کر سکے، حضور نے فرمایا ہے تمہارے سماج کا سب سے برا آدمی۔ اور لوگوں میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہوتی کہ کسی کے سامنے اگر کوئی کمزوری کوئی کوتاہی بتانا ہو تو وہ بتا دے۔ منہ پر تو سبھی اچھا بولتے، سب اچھا بولتے۔ حضور نے فرمایا وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے لوگ اس کو بھلائی کے ساتھ یاد کریں، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ دو باتیں ذکر فرمائی، اللہ غربت، محتاجگی، فقر اور تنگی دور کر دے، اور سماج میں نیک نامی اور عزت اور بلند مقام عطا کرے۔ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہو کہ یہ دو نعمتیں اس کو ملے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہم کو ملے، کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ بات پسند نہ ہو، ہر ایک کو یہ بات پسند ہے، لیکن یہ دو نعمتیں اللہ پاک کی ہم کو کیسے ملے گی، اس کا راستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس راستے کو نہیں اختیار کرتے۔ معمولی باتوں پر رشتہ داروں سے ترک تعلق ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، بات چیت بند ہو جاتی ہے، ان کے یہاں آنا جانا ملنا جلنا بند ہو جاتا ہے۔ سل من قطعک، حضور نے فرمایا کہ اپنے جو تم سے رشتہ ناتا توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑو۔
اگر وہ ہم سے رشتہ ناتا جوڑ رہا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑ رہے ہو، اس نے کہا کہ آج چائے پی لی، کل ضرورت پڑی ہم نے کہا آج چائے پی لے، وہ آ کے پی لیا، یہ تو بدلہ ہوا نا. اس نے چائے پلائی، ہم نے بھی چائے پلا دی، یہ تو بدلہ ہو گیا. لیکن جو آدمی ہم کو چائے کے لیے بھی نہ پوچھے، جب کبھی وہ ہم سے ملے تو ہم اس کو چائے کی دعوت دے دیں، بڑا جگر لگتا ہے اس کے لیے. کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑا دل، بہت بڑا جگر چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب مقام نبوت اور رسالت عطا کیا، وہ ہم انسانوں ہی میں سے تھے. یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے، کر کے بتایا ہے. ایک قبیلہ مسلمان ہوا، اس قبیلے کے اسلام قبول کرتے ہی قحط سالی پڑ گئی، اور تھوڑے دنوں میں حالات اس طرح کے بنے کہ وہ پورا قبیلہ بھوک مری کا شکار ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے کچھ تقاضا کیا کہ اللہ کے رسول بچے بھوکے مر رہے. بیت المال بھی خالی تھا، بیت المال بھی خالی تھا کہ چلو بیت المال میں کچھ ہوتا تو بیت المال سے ان کی مدد کر دی جاتی. انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو حضور کے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. اور یہ وہ قبیلہ تھا جو نیا نیا اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی زید ابن سعید سے قرض لیا اور قرض لے کر کے اس قبیلے کے لوگوں کی مدد کی. اور حضور نے قرض لینے کے لیے جو مدت طے کی تھی کہ بھائی 3 مہینے کے بعد میں تمہارا قرضہ تم کو واپس کر دوں گا، 3 مہینہ ہوا نہیں، 1.5 مہینے پر وہ تقاضا لے کر کے آ گیا اور بھری مجلس میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میرا قرضہ دو واپس. اور اتنے پر ہی بس نہیں کیا، آگے اس نے کہا کہ بنو عبد المطلب کے جو قبیلے کے لوگ ہیں یہ کسی کا قرضہ واپس نہیں کرتے، تم بہت نادہن لوگ ہو. حضور سے معاملہ تھا، حضور کو جو کہنا تھا کہا، پورے قبیلے کے اوپر اس نے یہ بات کہی. مجلس میں حضرت عمر تھے، اور تمہیں پتہ ہے حضور عمر کیسے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اجازت دو اس کا سر اتار لوں گا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے یہ فرمایا کہ عمر تمہیں یہ نہیں کہنا تھا، تمہیں یہ کہنا تھا کہ اس کا قرضہ ہے تم اس کا قرضہ ادا کر دو، اور اس سے یہ کہنا تھا کہ قرض کا تقاضا ایسے نہیں کیا جاتا، مانگنے کا بھی طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے. بھری مجلس میں آ کر کے اس طرح بے عزت کر کے مانگنا یہ مناسب نہیں ہے، تمہیں یہ بات کہنی چاہیے تھی. تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ اجازت دو سر اتار لوں گا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو قرضہ تھا وہ قرضہ ادا کیا اور فرمایا کہ اس کو 1 من جو اور 1 من کھجور زیادہ دو. جو اس نے دیا تھا اسے وہ پورا واپس کیا، اور پھر اپنی طرف سے حسن ادا کہ جب ادائیگی کر رہے ہیں تو ادائیگی میں بھی اچھی ادائیگی. فرمایا کہ اس کو 1 من جو اور 1 من کھجور ہماری طرف سے زیادہ دو. اس یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ میں آپ کے حلم، آپ کی بردباری اور آپ کے حسن اخلاق کا امتحان لے رہا تھا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. ہمیں بتایا گیا
آج میں اس کا امتحان لے رہا تھا، اور آپ نے وہی کیا جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کرتے، اور اس نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کو کر کے بتایا۔ ایک دیہاتی آیا اور آ کر کے پیچھے سے حضور کی چادر پکڑ کر کے کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ گردن پہ نشان پڑ گیا۔ حضور نے مڑ کر کے دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے یہ دونوں اونٹوں کو لاد دو، ایک کو جو سے اور ایک کو کھجور سے، اور تم جو دو گے وہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، جو دو گے بیت المال سے دو گے، تم کوئی اپنے گھر سے یا اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دو گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا جو اونٹ ہے ایک پر جو اور ایک پر کھجور لاد کے اسے دے دو، اور 3 مرتبہ آپ نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضور نے یہ کر کے بتایا۔ حلم اور بردباری، صبر اور برداشت حضور کے اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ تو مزاج کے خلاف بات سامنے آئے گی، ہمیں برداشت کرنا ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ اور آپ کی تعلیم ہے۔ رشتہ داروں کی طرف سے ناگوار خاطر بات آئے گی، ہمیں برداشت کر لینا ہے۔ وہ تعلق توڑ رہے ہیں، ہم تعلق جوڑے، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی بات سچی ہے، جو ہم سے رشتہ ناتا توڑے ہم جوڑنے کی کوشش کریں، ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ ہمیں کشادہ فراخ روزی دیں گے، ہماری غربت کو، ہماری تنگی کو، ہماری محتاجگی کو اللہ دور کریں گے، اور اللہ ہمیں سماج میں عزت کا مقام عطا کرے گا۔ کرنا کیا ہے؟ تھوڑا سا برداشت کرنا ہے، اور حسن سلوک، صلہ رحمی کرنا ہے۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ بدلہ لینے کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آدمی بدلہ لینے کا مزاج رکھتا ہے تو رات دن بے چین رہتا ہے، بدلہ کب لے گا معلوم نہیں، کب اس کو موقع ملے گا پتہ نہیں، لیکن 24 گھنٹہ اس کے دل و دماغ پر یہ بات سوار رہتی ہے، اس کو مارنے کا ہے، اس سے بدلہ لینے کا ہے۔ آدمی انتقام کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور معاف کر دیا تو 2 بات ہوتی، ایک تو یہ کہ معاف کر دینے کے بعد ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے کہ چلو چھوڑو یار، جو ہوا ہوا ختم، اور ہم نے اپنا یہ معاملہ اپنے پاس سے ہٹا دیا، اب گیند ہم نے قدرت کے پالے میں ڈال دی، اور اللہ انصاف کرتا ہے۔ اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ انصاف کرتے، اور اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے منتقم، انتقام اور بدلہ لینے والا۔ اللہ ایسا بدلہ لیتا ہے کہ پھر اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں ایسا کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ میں بھگت رہا۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، تم پر جو ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، حضور مسکرا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو پتہ نہیں دل میں کیا بات آئی، اس برا بھلا کہنے والے کو جواب دینے لگے۔ حضور کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آئے اور حضور ہٹ گئے وہاں سے۔ حضرت ابوبکر نے دونوں کیفیت محسوس کی، مسکراتا ہوا بھی دیکھا تھا اور مزاج میں ناگواری بھی محسوس کی۔ حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے کہنا شروع کیا تو آپ کو برا لگ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ ابوبکر، جب تک تم سن رہے تھے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور قدرت کے جواب سے بہتر کیا جواب ہو سکتا ہے؟
لیکن جب تم نے کہنا شروع کیا تو فرشتے کو یہ حکم ہوا آ جاؤ، اب وہ اپنا معاملہ خود ہی دیکھنے لگ گئے۔ قوت برداشت، ظلم کرنے والوں کو معاف کرو، بدلہ کون لے گا؟ ہم نہیں لیں گے، ہم کیا بدلہ لے سکتے؟ قدرت انتقام لیتی ہے، اور بہترین بدلہ لینے والا اللہ رب العزت ہے، اور ایسا بدلہ لیا جاتا ہے کہ جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو اس کو نہ روتے بنتا ہے نہ ہنستے بنتا ہے، اور اس بات کا احساس ہو جاتا ہے۔ قدرت یہ احساس دلا دیتی ہے کہ دیکھ تو نے جو کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور فرمایا جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بظاہر مشکل کام ہے، ہم انسانوں کو اللہ نے ازداد کا مجموعہ بنایا ہے، اور ہمیں بہت کمزور اللہ نے پیدا کیا۔ خلق الانسان ضعیفا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو کمزور پیدا کیا ہے۔ کمزور، اتنا کمزور موسم بدلتا ہے تو ہم لوگ بیمار ہو جاتے، موسم بدلتا ہے تو ہم لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اور مزاج میں ہمارے اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ کوئی ہماری تعریف کر دے وزن بڑھ جاتا ہے نا ہمارا، خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور اگر کسی نے ہمیں برا بھلا کہہ دیا فوراً ناراض ہو جاتے۔ اللہ نے اتنا کمزور بنایا۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی تمہاری تعریف کرے، فطری بات ہے آدمی خوش ہوتا ہے، لیکن اس خوشی کے اندر آدمی کو آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک قوال آیا، شاعر آیا، اس نے بادشاہ کی بہت تعریف کی۔ جب بہت تعریف کی تو بادشاہ خوش ہو گیا، اور خوش ہو کر کے اس نے کہا کہ اس کو 100 دینار دیے جائیں۔ اب بادشاہ نے کہہ تو دیا، لیکن خزانچی دے نہیں رہا تھا، دیا نہیں۔ وہ انتظار کرتا رہا، دن ختم ہو گیا، پھر دوسرے دن دربار میں آ کر کے بیٹھا رہا، اس کو ملا نہیں، پھر تیسرے دن دربار میں آ کر کے بیٹھا رہا، اور پھر تیسرے دن اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کو میں نے قصیدہ سنایا تھا، آپ نے اعلان کیا تھا کہ اس کو 100 دینار دیے جائیں، ابھی تک مجھ کو ملا نہیں۔ بولے تو نے کیا کیا تھا؟ قصیدہ سنایا تھا، میں سنا، مجھ کو اچھا لگا، تو میں نے بھی ایک جملہ ایسا کہا کہ تجھ کو اچھا لگا، میں نے کہا کہ 100 دینار دیے جائے تو تجھ کو بھی اچھا لگا نا؟ بولے ہاں۔ تو بولے تو ایسی بات بولا جو مجھ کو اچھی لگی، میں نے تجھ کو ایسی بات کہی جو تجھ کو اچھی لگی، ہو گئی برابری۔ آدمی کا مزاج ہے، کوئی بھلی بات کہی جائے خوش ہو جاتا ہے، لیکن آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بری بات کہی جائے آدمی کو دکھ ہوتا ہے، لیکن اس کا ری ایکشن اور رد عمل نہیں دینا چاہیے۔ یہ سب وقتی چیزیں ہیں، خوشی بھی وقتی ہے، اور دکھ اور غم بھی عارضی اور وقتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جو رشتہ ناتا توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو ہمارے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کرو، اور جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ یہ زندگی عارضی ہے، ہم مستقل نہیں رہنے والے، ہم عالم ارواح میں تھے، وہاں سے اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں پہنچایا، ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے وہاں سے اس دنیا میں بھیجا، اب اس دنیا سے ہمارا انتقال ہوگا، ہم عالم برزخ میں جائیں گے، قبرستان کی زندگی۔ وہ جگہ بھی مستقل نہیں ہے، ایک وقت آئے گا اللہ ہمیں وہاں سے اٹھائے گا، آخرت میں لے جائے گا، اور آخرت کی زندگی اور ٹھکانہ ہمیشہ کا ہے۔
خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آخرت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی پالے اور جنت کا ٹھکانہ مل جائے۔ بد نصیب ہے وہ آدمی جو اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ بنے۔ اس لیے ہر چیز یہاں پر عارضی۔ ہمارا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہو وہ اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں اور اسی طریقے پر چلے، انشاءاللہ یہاں بھی اللہ ہمیں عزت و کامیابی دے گا، وہاں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔